ڈیائی خان تحصیل کلاچی کے علاقے مڈی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 5 خارجی ہلاک پولیس کے مطابق دہشت گرد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث ہلاک خارجی تھانہ کلاچی درابن اور مختلف تھانوں میں دہشت گردی کے مقدمات میں نامزد تھے۔ دہشت گردوں کی شناخت شفیق، الیاس، حسین، ثاقب اور حمزہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے اسپین کاریز میں کوئلہ کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ، کوئلہ کان بیٹھنے کے باعث 12 مزدور ملبے تلے دب گئے۔ چیف مائنرز انسپیکٹر کے مطابق ریسکیو آپریشن کے دوران 4 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ مزدور 4200 فٹ گہرائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیگر مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ان لینڈ ریونیو کے ایپلیٹ ٹریبیونلز کے امور پر اجلاس۔ وزیراعظم کی عدالتوں میں محصولات کے قانونی مقدمات کو جلد نمٹانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں ایف بی آر محصولات کے مقدمات کے جلد نمٹائے جانے کے لیے اقدامات کرے۔ ایپلیٹ ٹریبیونلز میں بہترین ٹیلنٹ کو تعینات کر کے محصولات کے کیسز فوری حل کیے جائیں۔ اس کام میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے فضل سے ایف بی آر اصلاحات پر کام تیزی سے جاری ہے۔ حال ہی میں کراچی میں فیس لیس اسسمنٹ نظام کا اجرا کیا۔ جدید نظام سے کرپشن کا خاتمہ اور کسٹمز کلیئرنس کے لیے درکار وقت میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ ٹیکس نادہندگان سے ٹیکس وصول کر کے نہ کہ غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں ترکیہ کے ساتھ شراکت داری چاہتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں دوست ملک ترکیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان پاکستان کے بہترین دوست ہیں۔ ملک میں پاک ترک معارف انٹرنیشنل اسکول و کالج سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ گرلز ہاسٹل میں رہائشی کمروں کی تعداد 119 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا معائنہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ۔ وزیراعظم سے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل کی ملاقات۔ شہباز شریف نے مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم پر اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی میں مسلم ورلڈ لیگ کی حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف نے مسلم ورلڈ لیگ کے مقاصد اور اہداف کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ سب سے پہلے بات کریں گے سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیس پر آپریشن کے دوران 5 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ظفر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ظفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، آئی ایس پی آر کے مطابق آج یہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے مدی میں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، اور آپریشن کے دوران جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے جو ہے وہ اس کو تلاش کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو آپریشن ہوا اس کے تحت جو 5 خوارج جو ہیں ان کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ ان میں خوارج کا سرغنہ شفیع اللہ اور شفیع جو ہے وہ بھی شامل ہیں، اور ہلاک ہونے والے خوارج کے قبضے سے بڑے پیمانے پر اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے خلاف یہ خوارج جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس میں بھی یہ ملوث تھے۔ آپریشن کے بعد علاقے کا جو ہے وہ سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے کہ اگر یہاں مزید خوارج موجود ہیں تو ان کو بھی تلاش کر کے ان کو بھی ٹھکانے لگایا جا سکے، اور آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹھیک ہے، پرعزم ہے۔ بہت شکریہ ظفر آپ کا۔ 4.5 سال بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز 317 مسافروں کو لے کر پیرس کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس موقع پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے جلد امریکہ اور لندن کے لیے پروازوں کی بحالی کی بھی نوید سنائی۔ تفصیلات کے لیے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔
قومی ایئر لائنز نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ 4.5 سال بعد یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال۔ پہلی پرواز PK749 اسلام آباد سے پیرس کے لیے روانہ۔ سفر 8 گھنٹوں پر محیط ہوگا۔ PIA کی پرواز پیرس کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے لینڈ کرے گی، جہاں مسافروں کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ کیک کٹنگ تقریب بھی منعقد ہوگی۔ پیرس سے واپسی کی پہلی پرواز PK750 مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے روانہ ہوگی۔ قومی ایئر لائن اسلام آباد سے پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلائے گی، جو جمعہ اور اتوار کو روانہ ہوں گی۔ پرواز کی روانگی سے قبل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر ہوابازی خواجہ محمد آصف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر ہوابازی نے کہا پیرس کے بعد دیگر ممالک کے لیے بھی پروازوں کا جلد آغاز ہوگا۔ سارے یورپ میں جو ہے PIA انشاءاللہ تعالیٰ بتدریج جو ہے وہ آپریٹ کرے گی، اور دوسری ایئر لائنز کے تعاون سے ہم امریکہ بھی جو ہے جا سکیں گے، چاہے وہ ہم پیرس میں ٹرانزٹ کریں پیسنجرز یا کسی اور جگہ پہ ٹرانزٹ کریں، اور یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، جلدی انشاءاللہ برطانیہ میں بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 ڈیسٹینیشنز کو ہماری فلائٹس کا جو ہے اجرا ہوگا۔ پرواز کے مسافروں کا کہنا تھا کہ قومی ایئر لائن کو ہوا بازی کی دنیا میں مقابلے کے لیے ابھی طویل سفر طے کرنا ہوگا۔ بہت اچھا اقدام ہے، بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، فیملیز کے لیے دی بیسٹ ہے۔ یہ انہیں جو ہے باقی ممالک میں بھی فوراً اور جلد از جلد شروع کرنی چاہیے۔ PIA کو آگے آنا چاہیے۔ PIA نے جب ایمریٹ کو ٹرین کیا، اگر وہ ایمریٹ کو ٹرین کر سکتے ہیں، ان کے جہاز بنا سکتے ہیں، تو دے کین ڈو اینی تھنگ۔ تقریب میں سیکٹری ایویشن، CEO PIA، DGCA، CEO اسلام آباد ایئرپورٹ اور فرانس سفارت خانے کے عملے نے بھی شرکت کی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے بھی فوجی عدالتوں میں فیصلوں کے حوالے سے وضاحت مانگ لی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل، سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو سماعت۔ دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے، فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا اور جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے۔ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں، وہ سزا اور جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسران کو ٹرائل کا تجربہ ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو۔ اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا، جس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جب وہ بندہ جہاز میں موجود نہیں تھا، وہ ہائی جیک کیسے کر سکتا تھا؟ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا جہاز میں کافی ایندھن باقی تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلایا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے، مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار کو دلائل کے دوسرے حصے میں مکمل بیان کروں گا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ علیمہ خان کہتی ہیں حکومتی اراکین نے کہا بانی PTI نے ایکس پر پیغام دیا، شاید اسی لیے مذاکرات بند ہو جائے۔ جب یہ کچھ چاہتے ہیں صبح 7 بجے بھی جیل کھل جاتی ہے۔ اسی پر مزید بات بھی کریں گے، لیکن اب آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس وقت احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اقتدار میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مسلم لیگ نون اور اپنے قائد نواز شریف کے ساتھ جس والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان جذبوں کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ وابستگی کسی لالچ اور غرض اور مرض کی سیاست سے بالاتر ہے، اور یہ سچا جذبہ ہے۔
میرے بھائیوں ابھی اختر جدون صاحب نے ذکر کی یا لاہور ماڈل کی ترقی چاہیے، تو میں یہ عرض کرنا گفتگو کر رہے تھے جن کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے جھوٹے مقدمات پر کبھی پاکستان کو بدنام نہیں کیا، دوسروں کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ، خود مظلوم بن رہے ہیں، جب ان سے رسیدوں کا کہا گیا تو ہر رسید بوگس اور جعلی نکلی۔ علیمہ خان کہتی ہیں حکومتی اراکین نے کہا بانی پی ٹی آئی نے ایکس پر پیغام دیا، شاید اس لیے مذاکرات بند ہو جائیں، جب یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں صبح 7 بجے جیل کھل جاتی ہے، جب بانی پی ٹی آئی نے باہر آنا ہوا تو فجر کے وقت بھی جیل کا دروازہ کھل جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کے حوالے سے جیل حکام نے صبح ہی منع کر دیا تھا، وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ٹویٹ کیا عمران خان نے اس لیے شاید مذاکرات بند ہو جائیں۔ یہ مذاکرات جو ہیں نا اگر انہوں نے کرنے ہوتے ہیں یہ خود ہی پوری صبح کو 7 بجے جیل کھول دیں گے اور ٹیم یہاں پہ پہنچ جائے گی۔ اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہو یہ انشاءاللہ آپ دیکھنا فجر کے اوپر یہ جیل کا دروازہ کھل جائے گا۔ عمران خان کہہ رہے تھے کہ صبح جیل والوں نے منع کر دیا تھا، راحت ثناء اللہ کہہ رہے کہ علیمہ خان پی ٹی آئی کا قبضہ کرنے لگی ہے، یہ پارٹی 8 فروری کی کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ عمران خان یہ پارٹی جیل سے چلا رہے ہیں، آپ ایک فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک عمران خان سے نہ پوچھیں۔